أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آमीन या रब्बल आलमीन। 24वें रुकू का आगाज हुआ था, यसअलूनक अनिल अहिल्ला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि अहिल्ला असल में हिलाल की जमा है और हिलाल कहते हैं चांद को, और ये इस्तिलाह ख़ास तौर पर उस चांद के लिए इस्तेमाल होती है जो बिल्कुल इब्तिदाई दिनों का बहुत ही बारीक चांद होता है, पहली, दूसरी, तीसरी का।
تو اس کا جواب کیا دیا گیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی انہیں بتا دیجئے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مواقیت مقرر کی ہے۔ میقات کے معنی کیا ہیں؟ کسی شے کا ایک دورانیہ مقرر کر دینا۔ مسافت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ عمرہ کرتے ہیں جو حضرات، حج کرتے ہیں، ایک میقات کا ایک مقام ہے کہ اس سے پہلے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے وقت پر بھی ہوتا ہے، مواقیت، گویا کہ ہر مہینے کا جو ہلال ہے، جو پہلا چاند جیسے ہی وہ طلوع ہوگا، وہ گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اب نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو دعا بہت ہی خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس چاند کو جو آج طلوع ہوا ہے اسے ہمارے لیے امن کا پیامبر بنا دے، ہمارے ایمان میں اضافے کا موجب بنا دے۔ تو یہ گویا کہ ایک علامت ہو جاتی ہے کہ اب ایک نیا مہینہ شروع ہو چکا۔ جہاں تک دنوں کا تعین ہے اس کے لیے اوقات کار ہیں، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا۔ نمازوں کے اوقات بالکل اسی کے ساتھ منسلک کر دیے گئے، لیکن مہینوں کا تعین ہوگا چاند کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی کیلنڈر ہے کہ جو لٹکا دیا ہے، اور یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت ہی اس کو جو ہے پوری طرح نافذ کر دیا تھا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کر دیے، وہ حضرت آدم سے لے کر آج تک وہی 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں شمسی تقویم ہے، جنوری، فروری، مارچ، اس کا چاند سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کہ جو بھی ہمارے ہاں قمری تقویم ہوتی ہے، قمر کہتے ہی چاند کو ہے، تو اس کے اندر سب سے بنیادی رول جو ہے وہ چاند کا ہے، یسألونک عن الأہلہ۔ لیکن نوٹ کیجئے گا کہ وہاں شروع ہی میں ذکر کر دیا گیا والحج، اور یہ اصل میں علامت ہوتی ہے نئے مہینے کے شروع ہونے کی۔ جیسے ہی ذی الحج شروع ہوگا تو گویا کہ ایام حج شروع ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں ذی الحج کے، وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر جو بھی کوئی نیکی کا عمل، خیر کا عمل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بے بہا اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں 9 عرفہ، 9 ذی الحج کا جو ہے روزہ بھی رکھا جاتا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گویا کہ سنت ہے کہ جو چلی آ رہی ہے، اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ماہانہ جو ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، یہاں حج کا ذکر کر کے اصل میں مسلمانوں کے جذبات کو تھوڑی سی انگیخت کی دی جا رہی ہے کہ جو بیت اللہ جو اصل میں مرکز توحید تھا، وہ آج مشرکین کے تسلط میں ہے۔ 360 بت اس کے اندر دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں موجود ہیں۔ طواف کرتے تھے، لیکن بالکل مادرزاد برہنہ ہو کر طواف کرنا وہ بہت اونچے درجے کی نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کو انتہائی ناگوار گزرتی تھی، اس لیے کہ وہ تو توحید پر ہیں، لہٰذا انہیں انگیخت کیا جا رہا ہے، انہیں گویا کہ رغبت دلائی جا رہی ہے اب تمہیں جہاد اور قتال کرنا ہوگا۔ یہ مدنی صورت ہے، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر سے متصل قبل اس سورہ مبارکہ کی اکثر آیات نازل ہوئی اس وقت، اور جو آیات ہم 24ویں رکوع کے پڑھ چکے تھے اس کے اندر خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا کہ اے مسلمانوں اب تمہیں کھڑا ہونا ہے، اور یہ علم اپنے ہاتھ میں لے کر۔ غزوہ بدر کیا تھا؟ حق و باطل کے درمیان ایک بہت بڑا مارکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح نصرت کی ہے مسلمانوں کی، چند ہی لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، جسے قرآن حکیم میں بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ حق و باطل کے مابین تمیز کر دینے والا دین ہے۔ یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، جس دن دونوں جتھے آمنے سامنے موجود تھے میدان بدر میں، اور وہ دن ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم الفرقان ہے۔ جس طرح قرآن حکیم فرقان حمید ہے، اسی طرح وہ دن جو ہے وہ بھی فرقان کہلاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کہ ان کے ساتھ تمہاری لڑائی اور جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ اے مسلمانوں جنگ کرو ان کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ، اور اس بیت اللہ کو ان مشرکین کے تسلط سے آزاد کراؤ۔ اس کے لیے تمہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو کرو، اور پھر وہاں تک معاملہ پہنچ جانا چاہیے کہ دین اور نظام کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دونوں الفاظ قرآن حکیم میں استعمال ہوئے۔
گویا کہ تمہاری جنگ جاری رہے گی جب تک کہ بیت اللہ کو تم مشرکین کے تسلط سے آزاد نہ کرا دو۔ اسی کا پھر منطقی نتیجہ نکلا تھا کہ غزوہ بدر بھی ہوا ہے، غزوہ احد بھی ہوا ہے، غزوہ احزاب بھی ہوئے ہیں، اور کتنی ہی فوجی مہمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں پیش خیمہ تھی اس بات کی کہ بالآخر لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ ہی کا کلمہ لازماً سر بلند ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں انفاق کا ذکر ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح جہاں قرآن حکیم میں استعمال ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کی عملی جد و جہد کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا۔ ایک تو روپے پیسہ کا خرچ کرنا ہے صدقات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، اور اسی طرح آپ زکوٰۃ ادا کرتا ہیں، عشر ادا کرتے ہیں، خمس ہے۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ فرض ہیں ہر مسلمان پر، اللہ کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ لیکن وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حق رکھا ہے، جو یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو مساکین ہیں، جو زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ گئے، جو مفلس ہیں۔ اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو ان پر خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن یہ اصطلاح قرآن حکیم میں آتی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں اپنا روپیہ پیسہ لگاؤ۔ اور اس کے بعد پھر 25واں رکوع شروع ہوتا ہے، الحج اشہر معلومات، وہی حج کا آگے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 2-3 اصطلاحات ہم پڑھ چکے، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ کسی شخص نے حج یا عمرے کی نیت کر لی، احرام بھی باندھ لیا، لیکن کسی وجہ سے روک دیا گیا کہ مکہ شہر میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، یہ کورونا کی جو وبا آئی تھی تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ وہ احرام باندھ کر پہنچے ہیں، طائف سے انہوں نے احرام باندھا، کہیں سے باندھا، وہاں کے رہنے والے تھے، لوکل تھے، ممکن ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں، لیکن وہاں پہنچ کر پابندی لگا دی گئی کہ کورونا ہو گیا، اب آپ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، احرام ہم باندھ چکے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے گویا کہ دم احصار دینا ہے کہ ایک جانور اللہ کے رستے میں قربان کرنا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، کوئی جو بھی ہے، گویا کہ یہ اس چیز کے لیے کفارہ ہو جائے گا کہ آپ نے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے یا حج کے لیے لیکن نہیں ادا کر سکے، آپ روک دیے گئے کسی بنیاد پر، اسے دم احصار کہتے ہیں۔ ایک ہے دم تمتع، کہ جو شخص بھی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، اگرچہ عمرے کے لیے اس نے احرام باندھا، عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا، اس کے بعد چند دن گزارے، ایام حج جیسے ہی شروع ہوئے تو اس نے پھر دوبارہ احرام باندھ دیا۔ اب اسے کہتے ہیں یہ تمتع ہے، جس میں گویا کہ اس نے ایک ہی سفر میں ان دونوں چیزوں کا جمع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ سہولت دی گئی ہے کہ اس نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا۔ اس موقع پر بھی ایک قربانی واجب ہے اور وہ دم تمتع کہلاتی ہے، دم شکر بھی اس کو کہتے ہیں، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، زر کثیر خرچ کر کے آپ پہنچے ہیں، آپ نے عمرہ بھی ادا کیا، اس کے بعد چند دن گزارے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ احرام باندھا ہے، حج ادا کیا ہے۔ یہ گویا کہ دم شکر ہے جو آپ ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو حج کرتا ہے عام طور پر 99% وہ ہوتے ہیں جو حج تمتع کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسی درس کے شریک نے میری ایک بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ جو افراد ہے جسے حج افراد کہتے ہیں، جس میں کوئی شخص صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے، اس کے ساتھ عمرے کو نہیں ملاتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، لیکن فرض کیجئے بیرون ملک سے بھی اگر کوئی شخص جا رہا ہے صرف حج کی نیت سے، اس کے پاس اتنا کم وقت ہے کہ عمرہ کر ہی نہیں سکتا، اس نے احرام باندھ لیا، اب حج کے لیے احرام کیا، باندھا ہے، یہ حج افراد کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک فرق ہوگا کہ اس موقع کے اوپر اس پر دم شکر واجب نہیں ہوگا، جسے دم تمتع کہتے ہیں۔ تو وہ آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لی تھی جس میں یہ حج افراد کا ذکر بھی تھا، حج قران کا ذکر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حج تمتع کا ذکر بھی تھا جس میں عمرہ اور حج جو ہے دو الگ الگ احرام باندھ کر آپ کرتے ہیں۔ تو الحج اشہر معلومات، یہ حج جو ہے یہ اصل میں بہت ہی ان مہینوں میں ہے کہ جو لوگوں کے نزدیک جانے پہچانے مہینے ہیں۔ معلومات کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے علم میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چونکہ حج کا معاملہ شروع ہو گیا تھا، اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ بیت اللہ کا جو بھی ایک بنیاد موجود تھی اس کی نشاندہی فرما دی، اور اس بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کرنے لگے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب ذرا یہاں سے ندا لگاؤ اور صدا لگاؤ، تمہاری آواز ہم کہاں کہاں تک پہنچا دیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ چلے آ رہے ہیں اپنی دبلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر، پیدل چلے آ رہے ہیں اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اس بیت اللہ کے حج کے لیے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اشہر معلومات، وہ جو مہینے تھے جس کے اندر گویا کہ اب وہ ذی قعدہ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ذی الحج بھی شامل ہے اور ساتھ ہی محرم بھی شامل ہے۔ اب یہ تمام چیز گویا کہ تینوں مہینے مل کر کوئی شخص اگر بہت دور دراز سے چلا آ رہا ہے، ایک مہینے کا اسے نے سفر کیا، آج کل کی طرح جو ہے وہ تیز سواریاں تو نہیں ہوتی تھی، کوئی شخص پیدل چلا آ رہا ہے، کوئی اونٹنی پر آ رہا ہے، تو اس صورت میں جتنا ٹائم لگتا تھا لہٰذا یہ 3 مہینے مخصوص کر دیے گئے، اور ان مہینوں کے اندر ان قافلوں کو جو حج کی طرف آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھانا، دست درازی کرنا، لوٹ مار کرنا، ان پر کوئی غارت گری کرنا حد درجے بہت بڑا گناہ اور ایک حرام کا ارتکاب تھا۔ تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جس شخص نے بھی اپنے اوپر لازم کر لیا ان دنوں میں حج کو، اب یہاں حج بھی مراد ہے اور عمرہ دونوں، گویا کہ حالت احرام میں آ گیا، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اسے جان لینا چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی رفث، کوئی بے حیائی کی بات یا بے حیائی کا کام، رفث اصل میں کہتے ہیں وہ جو شہوت انسان کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو انگیخت کرنے والی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جس کے اندر ایروٹک قسم کی تمام چیزیں آ جائیں گی، یہ تمام چیزیں جو حالت احرام کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ولا فسوق، اور نہ ہی اس میں تم کوئی گناہ کماؤ گے، عام حالات میں بھی گناہ کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، ظاہر ہے کہ ایسا عمل کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی جو ہے پیش آ رہی ہے تو بہت بڑا گناہ بنتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر جب کہ حالت احرام میں ہو تو اب گویا کہ تمہیں خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ تم سے کسی فسق و فجور کا گناہ کا صدور نہ ہو، ولا جدالہ، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی باہمی جھگڑا، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ بھی تم اضافی نیکی کرتے رہو گے، اب حالت احرام میں بھی جو شخص جو بھی نیکی کرے گا اس کا اجر و ثواب کئی گنا دیا جائے گا، صدقہ و خیرات آپ کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اسی طرح حالت احرام میں آپ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، تو یہ تمام چیزیں نیکی کے اعمال ہیں۔ تو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرو گے، خیر کی کمائی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کا جاننے والا، اسے معلوم ہے سب کچھ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یہاں خاص طور پر کہا گیا کہ جو بھی اس سفر کے اندر ضرورتیں ہوتی ہیں، جسے زاد راہ کہا جاتا ہے، کوئی پیسہ ہونا چاہیے، آپ کو کھانا کھانا ہے، کہیں رہائش کرنی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ وہاں اپنے لیے بندوبست کر سکیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ اکثر و بیشتر جب اپنے علاقے سے نکلتے تھے، یمن بالکل جنوب میں ہے جزیرہ نما عرب کے، وہاں سے نکل رہے ہیں حج کے لیے، تو زاد راہ کا کوئی بندوبست نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزی کا بندوبست کر دے گا۔ اب یہاں گویا کہ اس بات کی نکیر کی گئی ہے، اپنے ساتھ زاد راہ رکھ لیا کرو، جو تمہاری ضرورتیں ہیں، جو کھانے پینے کا سامان تمہیں رستے میں خریدنا ہے، اس کے لیے کوئی رقم ہوگی تو آگے بات بنے گی نا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور اس وجہ سے پھر گویا کہ ان کی طرف سے، پھر یمن کے رہنے والوں کی طرف سے یہ بات بھی بڑی عام تھی کہ وہ وہاں جا کر پھر بھیک بھی مانگا کرتے تھے، دستے سوال دراز کیا کرتے تھے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، تو گویا کہ اپنے عزت نفس کا بھی دھیلا کروا لیا کرتے تھے وہاں پہنچ کر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ حد درجے اگر کسی شخص کو ایسی ضرورت لاحق ہو گئی ہے کہ اسے دستے سوال دراز کرنا پڑے تو اسے اجازت ہے، لیکن وہ یہ جان لے کہ اس نے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ دیا، کسی کے سامنے سوال کرنا، اس سے کوئی روپیہ پیسہ طلب کرنا، گویا کہ اپنی عزت نفس کا خون کرنے کے مترادف ہے نا۔ تو یہ چیز وہ ہے جس سے حضور نے بھی منع کیا، لیکن یمن کے رہنے والوں کا اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہوتا تھا۔ یہاں فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا، اور دیکھو زاد راہ جو ہے اسے اپنے ہمراہ رکھ لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ الگ حقیقت ہے، اصل زاد راہ تقویٰ ہے۔ دل میں خدا خوفی ہوگی تو جو مناسک حج ہے انہیں بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے، رکے رہو گے ہر قسم کے رفث سے بھی، فسوق سے بھی، جدال سے بھی،
اور خیر کمانے میں آگے سے آگے جو ہے بڑھتے رہو گے، نیکیاں ہیں، خیرات ہیں، صدقات ہیں، اس میں آگے سے آگے بڑھو گے۔ لیکن اگر تقویٰ کی پونجی موجود نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بظاہر تو آپ حالت احرام بھی ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا ہے، اور ممکن ہے واپس اپنے وطن پہنچ گئے تو اپنے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ بھی کر دیا، لیکن اگر تقویٰ کی روح موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تمام چیزیں صرف ظاہر سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا جذبہ موجود ہو، تقویٰ موجود ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہاں ایک مراد تو یہ بھی ہے تقویٰ سے کہ گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور دوسرے تقویٰ سے مراد یہ بھی ہے کہ دستے سوال دراز کرنے سے بچنا۔ دونوں مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلو گے تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے اور دستے سوال دراز نہیں کرو گے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور دیکھو اے ہوش مندو، صرف میرا ہی تقویٰ اختیار کرو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں تم پر کوئی دوش نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، چونکہ حج کا ذکر ہو رہا ہے اس سفر حج کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا، تو لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں حج کے دنوں میں وہ کاروبار تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس کام کو برا سمجھتے تھے۔ ایک تو ہے حالت احرام میں کوئی شخص لین دین کر رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، یہ تو کسی درجے میں یقیناً مکروہ ہوگا، لیکن یہ کہ ایام حج تو کافی طویل ہے نا، اس میں اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نیت اس نے عمرے یا حج کی، لیکن اپنے ساتھ کوئی سامان لے گیا، وہاں جا کر فروخت کر دیا، یا یہ کہ وہی کوئی جو ہے ایسا لین دین کر دی، کوئی ایسی ڈیل کر دی جس میں اسے کوئی منافع حاصل ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں لوگ بڑے سینسیٹیو تھے، لیکن بہت سے لوگ یہ کام کیا بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد گویا کہ یہ بات بالکل اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی کہ ایام حج میں تم کوئی لین دین کا معاملہ، کوئی تجارت کا معاملہ، کوئی بزنس، کوئی ڈیل کر سکتے ہو، لیکن وہی بات اس کو ذہن میں رکھیے کہ حالت احرام میں یہ کام کرو گے۔ حالت احرام میں تو صرف وہ چند دن ہے نا، کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا ہے، اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ بلکہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے احرام کھول دیا، قربانی کی ہے۔ وہ جو 10 ذی الحجہ کے جو مناسک ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے رمی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ حلق ہے، پھر قربانی ہے، رنحت، را سے جو ہے رمی بنتی ہے، نور سے نحت بنتا ہے، اور ہا سے حلق بنتا ہے، اور طوا سے طواف بنتا ہے، طواف زیارہ جسے کہتے ہیں۔ یہ 10 تاریخ جو ذی الحجہ کی ہے، یہ واقعتاً بڑی سخت ہوتی ہے، جو حضرات بھی اس مشقت سے گزرے ہیں، جس میں آپ کو یہ چاروں کام کرنے ہیں، جسے یہاں کہا گیا تھا جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اب تمہارے پاس کھلا موقع موجود ہے۔ 10 تاریخ کو تم فارغ ہو گئے مناسک سے، اور اس کے بعد 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، اور لوگ جو ہے 13ویں تاریخ تک بھی ٹھہرتے ہیں، گویا کہ 10، 11، 12 اور 13 جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، اس میں وہاں رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو شخص صرف 2 دن ٹھہرتا ہے، 10، 11 اور 12، 10واں کا دن جو ہے وہ تو مناسک کا ہے، اس کے بعد 11 اور 12 2 دن ٹھہرتا ہے، اس کے بعد واپس آ جاتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 3 دن مکمل کر لیتا ہے اس کے لیے بھی کوئی معاملہ وبال کا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ یہ اجازت دے دی گئی، تو فرمایا گیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے کوئی محنت کرو اس دوران ایام حج میں۔ اور یہاں جو کہا گیا نا ابتغاء فضل رب، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، سورہ جمعہ کے اندر وہ آیت موجود ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ وہاں تمام مفسرین کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کے معنی کیا ہیں کہ جب تم اپنی نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو اب تمہیں اجازت ہے، تم اپنی معاش کے لیے کوئی کاروبار کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو۔ فضل اللہ سے یہ مراد ہے، انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی نفع پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو ان تبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم یہ کہ اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ،
یا افضتم کے الفاظ نوٹ کیجئے، تب جب تم واپس لوٹو عرفات سے. یہاں بھی 2 پوائنٹ خاص طور پر نوٹ کرنے کے ہیں. فا، یا اور ضاد، یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے بہنے کے لیے. اور جب انسانوں کا سمندر بہہ رہا ہوتا ہے سیل رواں کی طرح تو اسے افاضہ کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے طواف افاضہ میں بھی بہت لوگ موجود ہوتے ہیں، گویا کہ جم غفیر ہے، ٹھٹکے ٹھٹے لوگوں کے، جوگ در جوگ جو ہے اس طواف کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں. یہاں گویا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو گے، اب تقریباً 20 لاکھ یا 25 لاکھ افراد جب میدان عرفات سے آئیں گے مزدلفہ کی طرف تو وہ ایک سیلاب کی طرح ہوں گے. لہذا افضتم کے اندر یہ مفہوم از خود موجود ہے کہ لوگوں کا بہت انبوہ کثیر سیل رواں ہے کہ جو چلا آ رہا ہے. اس زمانے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم 1,20,000 افراد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے. تو لاکھوں ہوتے ہوں گے جو حج کیا کرتے تھے. آج بھی 15-20 لاکھ افراد جو حج کرتے ہیں. تو وہاں سے لوگوں کا مزدلفہ کی طرف آنا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم ایک سیل کی شکل میں، لوگوں کے سیلاب کی شکل میں، انسانوں کے ہجوم کی شکل سے میں عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. یہ تمام مناسک ہیں جسے آپ کہیے کہ ایک ایک کر کے ہمیں سکھا دیے گئے. اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ الحج علی عرفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے تمام ہی مناسک ادا کر دیے ہوں لیکن اگر عرفہ کا وقوف اسے نصیب نہیں ہوا کسی وجہ سے بھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کا حج نہیں ہوا. اب یہ حج وہ دوبارہ قضا کرے گا اور وہ اس کے اوپر واجب ہوگا، لازم ہوگا، وہ اگلے ہی سال ادا کرے گا، اس لیے کہ وقوع عرفہ نہیں ہو سکا. تو الحج علی عرفہ، اصل میں یہ عرفہ کا دن جو ہے، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکثر و بیشتر اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. مسالے کا کچھ فرق ہے، اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. بقیہ تمام وقت ہے اپنے رب کے ساتھ لو لگانے کا. رب کے حضور مناجات کرو، دعائیں کرو، گر گڑاؤ، اپنے گناہوں پر استغفار کرو، توبہ کرو، آئندہ کے لیے کوئی عزم کرو، ارادہ کرو. یہ عرفات کا پورا جسے آپ کہیے وقفہ، یہ دورانیہ جو ہے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کے لیے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد آپ مغرب وہاں ادا نہیں کرتے بلکہ قافلوں کی شکل میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، وہ ایک سیل اور سیلاب کی شکل میں آپ جو ہے چلے جا رہے ہیں عرفات سے مزدلفہ کی طرف، مشعر الحرام جس کا ذکر آ گیا. تو اس میں کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں، کوئی نوافل نہیں ہے. اگرچہ بہت سے حضرات جو ہیں وہاں نوافل ادا کرتے ہیں اپنے طور پر، لیکن بہرحال اصل شے کیا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اور خاص طور پر دعائیں کرو، استغفار کرو اللہ کے حضور. تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ جو مزدلفہ کی وادی ہے جو بالکل اٹیچڈ ہے مینا کے ساتھ. تو مزدلفہ کی وادی میں ایک بلند مقام تھا، ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی جسے مشعر الحرام کہتے تھے. مشعر کہتے ہیں وہ شے کہ جو آپ کو شعور دلا دے. حرام آتا ہے عزت والی شے، حرمت والی شے. بیت الحرام بہت ہی حرمت والا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو مشعر الحرام بہت ہی عزت اور بہت تکریم والی وہ پہاڑی ہے جہاں آج ایک مسجد بھی قائم ہے جسے مسجد مشعر الحرام کہتے ہیں. تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اب عرفات سے واپس آنے کے بعد اب جو رات کا دورانیہ آپ نے گزارنا ہے مزدلفہ کے اندر، تو وہاں تلقین کیا کی گئی؟ اللہ کا ذکر کرتے رہو. وہاں آپ نوافل بھی ادا کیجئے اور مناجات بھی کیجئے، دعائیں بھی کیجئے، طویل سجدے کیجئے، گڑگڑائیے اپنے رب کے حضور. لیکن آج کل جو معاملہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی باربیکیو بھی ہو رہے ہیں اور وہاں جو ہے بالکل ایک پکنک سپاٹ بن چکا ہے. اور اب یہ تو ایک ویڈیو اس دفعہ ایسی آئی تھی کہ میں خود جو ہے دم بخود ہو کر رہ گیا کہ عرفات کا ایک سین دکھایا تھا اور ظاہر ہے بہت سے سارے کے سارے لوگ وہاں احرام میں تھے، کوئی وہ فیک بھی نہیں تھا، جس کے اندر سجی جو ہے پورے سالم بکرے کی سجی جو ہے وہ بھی بن رہی ہے، 20 قسم کی ڈشیں موجود ہیں. اب اصل روح جب اگر آپ نکال دیں گے کسی عبادت کے اندر تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس قسم کی خرافات وہاں موجود ہوں گی. پھر تو تمام فوکس اور توجہ ان تمام چیزوں کی طرف ہوگی جو آپ کو وہاں سہولتیں دے دی گئیں، کھانے پینے کا جو ہے بہت بڑا انتظام کر دیا گیا. تو یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا تھا نا وَخَيْرُ زَادِ التَّقْوَى. اصل شے کیا ہے؟ دل میں تقوی موجود ہو. لیکن یہ ظاہر کے اوپر اگر انسان ریچھ جائے گا، والد محترم کہا کرتے ہیں، اب یہ بات ہے 1962 میں حج کیا تھا سب سے پہلا، اس کے بعد بھی 2 ایک حج ڈاکٹر صاحب نے والد محترم نے اور بھی کیے، لیکن اس موقع پر بھی وہ اپنی آنکھوں دیکھو کی یہ بات یہ بتاتے تھے کہ مینا کے اندر جو خیمے لگے ہوتے تھے
تو وہاں لوگ خوش گپیوں کے اندر مصروف ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا کہ مفاخرت ہو رہی ہے، اپنے خاندان کے جو بھی کارنامے ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت تفاخر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اپنے بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، قصے کہانیاں ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کچھ ایسے ہنسانے والے بھی ہوں گے کہ جو وہاں جگت بازی بھی کر رہے ہوں۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے۔ اب مینا کے اندر اگر یہ کام ہو رہے ہوں تو جبکہ حکم کیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور آگے بھی آ جائے گا جب تم اپنے مناسک سے فارغ ہو چکو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جو اصل مطلوب ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اس کا ذکر کرو، اللہ کا، اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں رستہ دکھا دیا، جیسا کہ یہ مناسک اللہ نے تمہیں سکھا دیے ہیں۔ دونوں معنی ہیں اس میں، اللہ نے تمہیں ہدایت کے رستے پر گامزن فرما دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مناسک تمہیں سکھا دیے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ اور جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا کہ جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہاں محفلیں ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، اور اسی قسم کے مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، اور بہت قسم کی خرافات بھی ہو رہی ہیں۔ تمام چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اصل مطلوب کیا ہے کہ جو بھی آپ کا قیام منا ہے اس میں اپنے رب سے تعلق کی تجدید کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور اس کے بعد تم پھر پلٹو جیسا کہ لوگ واپس پلٹتے ہیں۔ اب یہاں خاص طور پر اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ ایام جاہلیت میں جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ اپنے لیے عرفہ کے وقوف کو لازم نہیں سمجھتے تھے، اور بڑی کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی تھی۔ یہ بھی بہرحال اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مینا سے جو عرفے کا فاصلہ ہے اور پیدل جانا اور شدید گرمیاں ہوں اور وہاں جا کر پورا دن گزارنا شاید ان کے لیے بڑا بامشقت ہوتا ہو، لہٰذا ان کے ہاں یہ بات طے تھی۔ یہ ایام جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ الفاظ بیان کر کے کہ الحج عرفہ، حج جو ہے وہ العرفہ ہے، تو اس بات کے اوپر گویا کہ مہر تصدیق ثابت کر دی کہ اس کے بغیر تو حج ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ حج کے لیے نکلتے تھے تو احرام بھی باندھتے تھے، لیکن یہ کہ صرف مینا میں رہ کر وہ 3 دن پورے کر کے واپس لوٹ آتے تھے، اور وہ 10 حج کے جو مناسک ہیں اس کو بھی ادا کرتے تھے، لیکن وقوف عرفہ درمیان میں سے غدر غبود ہو جاتا تھا۔ اس کی طرف یہاں اشارہ کیا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور پھر تم آؤ۔ طواف افاضہ بھی یہاں مراد ہے، جیسا کہ لوگ وہاں سے واپس آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مزدلفہ میں آپ ٹھہرے ہیں، فجر کی نماز آپ نے وہاں ادا کی ہے، اور اس کے بعد نکلے ہیں، پھر مینا کی طرف چلے ہیں، پھر آپ نے رمی کی ہے، اس کے بعد پھر وہ نحر ہے، اور اس کے بعد حلق ہے، پھر آخر میں طواف بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یک بعد دیگرے اسی ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور کمال رحمت والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے حج کے تمام مناسک پورے کر چکو، اور یہاں مناسک سے مراد وہی ہے جو 10 ذی الحجہ کو ہم کرتے ہیں، جس میں وہ چاروں چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے رمی ہے، پھر نحر ہے، پھر حلق ہے، اور اس کے بعد طواف ہے۔ جب تم ان سے فارغ ہو چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اسی طرح ذکر کیا کرو اللہ کا جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے خاندانوں کے بزرگوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں گویا کہ اس بات کو ظاہر کر دیا گیا کہ پہلے تم یہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ باقاعدہ بازار سجایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مینا کا جو میدان ہے وہ بازار کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور خرید و فروخت ہو رہی، تجارت ہو رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے حالت احرام کے اندر ہو رہا ہے۔ اگرچہ ایام حج کے لیے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی تجارت نہیں کر سکتے، اس کی اجازت دے دی گئی۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کے معاملے میں فرمایا گیا، اور یہاں فرمایا گیا ان تبتغوا فضلا من ربکم، جو آیت ہم پڑھ چکے۔ تو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک سے فارغ ہو چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد، اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں کا ذکر کرتے تھے، اور اس میں تمہارے اندر تفاخر پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگ کا یہ کارنامہ ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کرتا تھا۔ یہ چیز مطلوب نہیں ہے، اصلاً مطلوب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو،
او اشد ذکرا، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ دیکھیے وہی الفاظ چل رہے ہیں، وہی آیت چل رہی ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں حسنات عطا فرما دے، ہماری بھلائی ہو، ہمیں اچھا مال و دولت ملے، ہماری جائیداد میں اضافہ ہو، ہماری اولاد جو ہے خوب پھلے پھولے پڑے۔ یہ تمام چیزیں دعا انسان کرتا ہے دنیا کے لیے نا، آخرت پیش نظر نہیں رہتی۔ اس آیت کے آخری حصے میں بیان کر دیا گیا ان لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں اسی دنیا میں جو خوبیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو عنایات ہیں، اسی دنیا میں عطا فرما دے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیتا، نہ ان کی ترجیح کسی درجے میں آخرت تھی۔ آج بھی اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو عام طور پر وہاں جا کر جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ہماری دنیا سے متعلق ہوتا ہے۔ کوئی شخص مریض ہے، اس کی شفا کے لیے آپ دعا، اپنے خاندان والے بزرگ ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا بھی ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ کوئی بیمار ہے، کسی کا کاروبار میں کوئی دیوالیہ ہو گیا ہے، کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، کسی اور اعتبار سے کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ تمام جتنے بھی دنیاوی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر ہمارا ہدف وہی ہوتا ہے، ہدایت کی دعا مانگنا، اللہ کے حضور دین طلب کرنا، آخرت طلب کرنا، یہ ہماری ترجیحات میں اکثر و بیشتر سیکنڈری ہوتا ہے۔ حالانکہ جب آپ طواف کر رہے ہوتے تو طواف کے اندر یہ جو 7 شوطیں ہیں اس کی بھی ترتیب آپ قائم کر سکتے ہیں۔ پہلا چکر جو طواف کا ہے اس میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، پورا چکر آپ اسی میں بسر کر دیجئے۔ قرآن کی حکیم کی وہ آیات جس میں اللہ کی مدح ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ دوسرا چکر آپ مخصوص کر دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام، اس کے لیے بہت سے آپ کو اذکار مل جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی طرح درود ابراہیمی جو ہے ریپیٹ کر سکتے ہیں پورے اس چکر کے اندر۔ پھر آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اگلے چکر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی دین کو راجے رکھیے، آخرت کی ترجیح رہنی چاہیے۔ تو یہ مختلف شوطوں کے اندر جو طواف کے چکر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ باقاعدہ ان چیزوں کو اپنے لیے متعین کر سکتے ہیں۔ اس میں بڑی سہولت ہوتی ہے، آدمی کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ میرا ایک چکر پورا ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ پہلے چکر میں نے یہ دعائیں مانگنی ہے، دوسرے چکر میں یہ ہے، تیسرے میں اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں گے، چوتھے میں یہ پوری امت مسلمہ کے لیے آپ دعائیں مانگیں گے۔ اگر یہ ایک ترتیب بنا لیتے ہیں تو اس میں گویا کہ بہت سی چیزیں انسان کے اندر وہ پوری طرح جسے آپ کہیے ایمبوس ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پروردگار اسی دنیا کی بھلائیاں عطا کر دے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ خلاق کہتے ہیں نصیب کو یا حصے کو، اب آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اب یہ ہے وہ دعا جو اصلاً مانگنی چاہیے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، دنیا چونکہ پہلے، آخرت بعد میں ہے۔ ہم زندہ ہیں تو دنیاوی زندگی ہے نا جو ہمیں حاصل ہے، اخروی زندگی تو مرنے کے بعد ہوگی، لہٰذا اس دعا میں بھی دنیا کو مقدم کیا گیا۔ اے پروردگار اس دنیا کی بھلائیاں، اور یہاں روپیہ پیسہ ہی مراد نہیں ہے، ہر خیر ہمیں عطا فرما دے جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ان کی نگاہوں سے آخرت اوجھل نہیں ہے، آخرت کو وہ مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ دعا کے اندر آخرت یہاں مؤخر ہے اس لیے کہ ہم زندہ ہیں، پہلے اپنے لیے اس زندگی کی دعا کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکن یمانی سے لے کر، یہ 4 کونے ہیں نا بیت اللہ کے، تو رکن یمانی ادھر سے لے کر حجر اسود تک کا جو علاقہ ہے، گویا کہ یہ آخر جب آپ کو شروع کریں گے طواف حجر اسود کے سامنے سے استلام کرتے ہوئے تو پورا چکر لگا کر گویا کہ 3/4 پر جب پہنچیں گے رکن یمانی تک، تو اس کے بعد سے لے کر حجر اسود تک کا جو پورا جسے آپ کہیے کہ وقفہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہی دعا آپ کی زبان پر ہوتی تھی، اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیب مقرر کر دیا ان کے کسب کی وجہ سے. کسب کے الفاظ کو نوٹ کیجئے. کسب کہتے ہیں کمائی، کہ صرف روپیہ پیسہ کمانا کمائی نہیں ہے. کوئی شخص وہ کہ جو نیکیوں کا کمانے والا ہو، خیرات کا، صدقات کا کمانے والا ہو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے اوپر کاربند ہو، اپنے لیے توشہ آخرت بنا سکے اپنے اعمال کو، اپنی سیرت و کردار کو، اپنے لین دین کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنی ترجیحات کو. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تعالی کے ہاں مقرر ہے. مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا ہے. جو کہا گیا نا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے جس کا مقصود آخرت ہے، آخرت کی کامیابی، وہی کی فوز و فلاح، اور صرف مقصود نہ ہو بلکہ اس کے لیے عملی مظہر یہ ہو وَسَعَى لَهَا فِي سَعْيِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے بعد وہ پھر محنت بھی کرے، کوشش کرے اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے. اب یہ وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے اس مقام تک آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار کر دے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے کسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک توشہ جو ہے، ایک حصہ مقرر کر دیا، ان کا نصیب ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کا حساب کتاب دیر تو لگے گی یقیناً، لیکن وہ ہمارے نقطہ نظر سے لگے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. وہ تو ہے نا جو وہ دن ہوگا 50,000 برس کا ہوگا، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اور انسان جو ہے اپنی گردن تک، اپنے سینے تک جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج جو ہے سوا نیزے پر آ گیا ہوگا. اس دن کی جو غلظت ہے، جو شدت ہے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی بہت سے مقامات پر ہے، لیکن یہ کہ یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے وہاں دیر نہیں لگے گی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. اب یہاں پھر دیکھیے وہی حج کا ذکر چل رہا ہے، اور اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو ان دنوں میں کہ جو معدودات ہیں، گنتی کے چند دن ہیں. یہاں تک تمام تقریباً مفسرین جو ہے ان کا اجماع ہے، یہاں 10، 11 اور 12، اور اس میں 13 بھی شامل کر لیجئے. اگر کوئی شخص 13ویں تاریخ تک رکنا چاہتا ہے، یہ اضافی ہے جس کا ذکر آگے آ جائے گا، لیکن یہ کہ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ایک ایام تشریق وہ بھی ہیں گویا کہ 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اور 13ویں ذی الحجہ عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد آپ کو کم سے کم 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تکبیر ہے اللہ کی، کم سے کم 3 مرتبہ، ورنہ جتنی مرتبہ زیادہ ہو سکے. اور صرف نماز کے ساتھ اس کو منسلک نہ کیجئے، یہ تکبیر آپ کی زبان پر رہنی چاہیے، اس لیے کہ بہت ہی برکت والے دن ہیں، ایام تشریق ہے. لیکن یہاں مراد جو ہے معدودات سے مراد یہ ہے کہ 10، 11 اور 12، اور اس میں اگر اور ایڈ کیجئے تو 13ویں تاریخ بھی اس میں شامل ہو جائے گی. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. اب یہ وہی دن ہے جس میں انسان منا میں قیام کرتا ہے، جس کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. تو اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم کبھی اپنے آباء و اجداد کا، اپنے خاندانی بزرگوں کا ذکر کرتے تھے، اور ان کی شان میں جو ہے زمین آسمان کے قلابے ملا دیا کرتے تھے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو. اسی ذکر کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، لیکن فی ایام معدودات، ان دنوں میں جو گنتی کے چند دن ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. تو جو شخص 2 دن کے بعد ہی، گویا کہ 10 تاریخ تو مناسک حج کی ہے، 11 اور 12 کو ہی، 11ویں کے بعد 12 کو واپس آ گیا، فلا اثم علیہ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ومن تأخر فلا اثم علیہ. اور جس نے آگے 1 دن اور شامل کے، تأخر کیا معنی؟ 1 دن کو اور شامل کر لیا، تاخیر کر دی اس نے، فلا اثم علیہ، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے. لمن اتقا، بشرطے کہ دل میں تقوی موجود ہو. کوئی شخص فرض کیجئے اس کا جی نہیں بھرا، وہ اللہ کا ذکر اور مزید کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر اجر و ثواب میں بھی تو وہ بہت بڑھ جائے گا نا. تو 12 کو واپس آنے کی بجائے وہ 13ویں ذی الحجہ کو واپس آتا ہے، 1 دن اضافی اس کے اوپر شامل کر لیتا ہے. تو گویا کہ تقوی میں یہ شخص اور بہت آگے ہے. لیکن جو شخص 2 دن مکمل کر کے واپس آ گیا تو اس کے لیے بھی کوئی حرج اور کسی درجے میں کسی دوش کی بات نہیں ہے. فلا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں، فلا اسم علیہ، اس کوئی گناہ کی بات نہیں. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اور دیکھو اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. مراد کیا ہے؟
اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان رکھو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم سب کو اسی کے حضور جمع کر دیا جائے گا۔ اب یہاں تک جو ہے وہ حج کے بارے میں مناسک بھی آ گئے، اس کی حکمت بھی آ گئی، تقوی اختیار کرنا بھی آ گیا، اور پھر یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس درجے کے احکامات بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد ایک جو ہے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جس کا تعلق ہے کہ جو منافقین اس وقت وہاں مدینے میں موجود تھے، ان میں ایک کردار ہے کہ جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یا ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی باتیں، چکنی چپنی باتیں جو ہیں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں۔ اب یہ طرز عمل اصل میں منافقین کا تھا، چرب زبان تو تھے، آگے بار بار کہتے تھے کہ انا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں ایمان موجود نہیں تھا، جو ان کے آوازہ و جوارے کے ذریعے بھی صادر ہوتا رہتا تھا، اور بعض اوقات جو ان کے نجوہ ہوتے تھے، باہمی سرگوشیاں ہوتی تھی، ان سے بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ ایمان ان کے اندر موجود نہیں ہے، صرف ایک جبر کے تحت، چونکہ ان کے اور بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیا لہذا یہ بھی اسلام لے آئے، لیکن حقیقتاً ایمان کی دولت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو ان کی باتیں جو وہ کرتے ہیں وہ آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں، آپ کو پسند آتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بار بار اللہ کو گواہ کرتا ہے اپنی ان باتوں کا جو اس کے دل میں ہیں اور زبان پر آ رہی ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو سورہ منافقون میں کہہ دی گئی، اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی اللہ اس پر بھی گواہ ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اب گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کو رسول ماننے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ شدید محبت اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر انسان جو عمل کرنے کے لیے بےتاب ہو، یہ کیفیت ہونی چاہیے، جبکہ منافقین کی تو یہ کیفیت نہیں تھی۔ تو وہی بات یہاں کہی گئی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو وہ گواہ ٹھہرا رہا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، اور زبان کے ذریعے جو وہ کہہ رہا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہ شخص وہ ہے کہ جو انتہائی درجے کا جھگڑالو آدمی ہے۔ اب یہ خاص کردار ہے جس کا تفاسیر کے اندر ذکر بھی موجود ہے، یہ اگرچہ منافقین کا تھا لیکن رہنے والا یہ طائف کا تھا، اور اکثر و بیشتر جو ہے اپنی کسی کاروبار کے سلسلے میں کسی اور سلسلے میں مدینہ آتا رہتا تھا، حضور پر ایمان بھی لے آیا، لیکن دل کے اندر وہ ایمان موجود نہیں تھا۔ طبیعت اور سرشت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ مزاج شخص، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے کردار ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بس ہر بات پر جھگڑا کرنے کو تیار، چھوٹی سی بات کو اتنا ہائی لائٹ کر لیا اور بات کا بتنگڑ بنا دیا، اس نوع کی اس کی سرشت تھی۔ لدہ یا لدو آتا ہے کسی شخص کے اندر بالکل اکھڑ مزاج ہونا، مزاج کے اندر سختی کا پیدا ہو جانا۔ اللد الخصام، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایک تو جھگڑالو ہے ہی لیکن اس کے اندر اپنے مزاج کا انتہائی اکھڑ ہے۔ اب یہ اخنس ابن شریق ثقفی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ طائف کے قریب جو آبادیاں تھیں اس میں سے ایک آبادی تھی کہ جس سے اس کا تعلق تھا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب یہ پیٹ پھیر کر اے نبی آپ کے پاس سے جاتا ہے، واپس لوٹتا ہے، یہاں آ کر تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے اور اپنے ایمان اور گواہی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن دل کے اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، انتہائی اکھڑ مزاج بھی ہے اور بہت ہی جھگڑالو بھی ہے، اور جب وہ نکلتا ہے آپ کے پاس سے تو لیفسد فیہا، تو پھر یہ لوگوں کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، لگائی بجھائی کرتا ہے، طنز و طعنہ کرتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی اور بہت ہی نامناسب باتیں کرتا پھرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے کھیتیاں بھی برباد کرتا ہے اور لوگوں کے مویشی جو ہیں ان کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ اب یہ کردار جو ہے اس دور میں تو ایک شخص کی شکل میں موجود تھا، لیکن جو بھی مخالفین ہوتے ہیں، کوئی دین کے لیے کام کرنے والی اگر جماعت ہے، جو ان کے مخالفین ہیں ان میں سے بہتوں کا کردار اسی قسم کا ہوتا ہے، لگائی بجھائی کرنا ہے، لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کرنا ہے، اور ذرا سی بات کے اوپر طیش میں آ جانا ہے، بہت ہی جھگڑالو واقع ہونا ہے، اور پھر موقع ملے تو لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، کھیتیوں کا اور مویشیوں کا برباد کر دیا جانا۔ یہ کردار جو ہے اس شخص کا ہے جسے اخنس ابن شریق کہتے تھے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اس شخص کا یہ طرز عمل، اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔
یا ان فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اسے توجہ دلائی جاتی ہے کچھ خدا خوفی کرو، کچھ اللہ کا خوف کرو۔ اب جس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو، کسی بڑے صحابی کے بارے میں کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جب اسے کوئی خوف خدا، خدا کی یاد دلائی جاتی ہے، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کا جو پندار نفس ہے، اس کی جو جھوٹی انا ہے، اس کے اندر جو تکبر ہے، وہ اسے مزید گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا شیطان تو انسان کے اندر وہی ہے نا، شیطان، وہ کبر۔ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا تھا کس بنیاد پر ہوا تھا؟ اس میں تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ میں آدم سے بڑا افضل ہوں۔ آدم تو گھٹیا ہے، اسے تو نے جو ہے گارے سے پیدا کی ہے، سڑے ہوئے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ تو یہی کبر ہے کہ جو پھر انسان میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ شیطان کے رستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ کچھ اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرو، کہ خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کس طرح لوگوں کی کھیتیوں کو برباد کر رہے ہو، لوگوں کے اندر فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہو؟ تو اس کی جو غرور اور پندار نفس ہے، جو اس کے اندر کبر ہے، جو تکبر ہے، وہ اسے اس گناہ پر اور مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس میں فحسبہ جہنم، تو اب اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ مہد کسے کہتے ہیں؟ پنگھوڑے کو۔ گویا کہ ان کا جو اب ٹھکانہ بنے گا، ان کا جو پنگھوڑا ہوگا، وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اب وہی ان کا ٹھکانہ ہے ابد الآباد تک کے لیے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ تو خاص طور پر اس کردار کی بات کر دی گئی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، لیکن بہرحال اس میں اصل میں ہمیں بھی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی ذرا تولو، دیکھو، یہ ایک آئینہ ہے جو قرآن حکیم نصب کر رہا ہے۔ جس اعتبار سے ہمارے کردار میں، ہمارے قول و فعل کے اندر کہیں کوئی کمی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہیں پر آج کی جو ہے گفتگو میں ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ رکوع جو ہے اگرچہ صرف 3 آیات رہ گئی ہیں، لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ ایک اپنا معاملہ جو ہے اس کا تجدید کا کر سکیں، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے دیے ہوئے لائحہ عمل پر ہم جو ہے عمل پیرا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔